آج ہم دو ایسی فوجوں کا موازنہ کرنے جا رہے ہیں جن کے بارے میں شاید ہی کبھی ایک ساتھ سوچا گیا ہو، اسرائیل اور پاکستان۔ لیکن یہ صرف اعداد و شمار کا کھیل نہیں ہے، اس کے پیچھے جو حقائق ہیں وہ کافی حد تک حیران کر دینے والے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کاغذی طور پر یعنی آن پیپر کون کہاں کھڑا ہے۔ اور یہیں سے کہانی میں پہلا ٹوسٹ آتا ہے۔ گلوبل ملٹری انڈیکس کے مطابق پاکستان دنیا میں 5ویں نمبر پر ہے، جبکہ اسرائیل کا نمبر 9واں ہے۔ جی ہاں، پاکستان کی رینکنگ اسرائیل سے اوپر ہے۔ اور صرف یہی نہیں، فعال فوجوں کی تعداد میں تو پاکستان کو اسرائیل پر لگ بھگ 5 گنا برتری حاصل ہے۔ اور یہ فرق صرف فوجیوں کی گنتی تک محدود نہیں ہے۔ جب ہم روایتی ہتھیاروں پر نظر ڈالتے ہیں تو وہاں بھی یہی صورتحال نظر آتی ہے۔ ٹینکس ہوں، لڑاکا طیارے ہوں یا پھر بحری جہاز، ہر معاملے میں پاکستان کے پاس تعداد زیادہ ہے۔ ان نمبرز کو دیکھ کر تو لگتا ہے کہ فیصلہ بالکل صاف ہے نا؟ کہ معاملہ تو یہیں ختم ہو گیا۔ لیکن اصل کہانی تو اب شروع ہوئی ہے، کیونکہ کسی بھی فوج کی طاقت صرف اس کے ہتھیاروں اور سپاہیوں سے نہیں ہوتی۔ اصل طاقت اس انجن میں ہوتی ہے جو اس پوری مشین کو چلاتا ہے، یعنی پیسہ۔ اب ذرا اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ اور یہاں آ کر پوری کہانی ایک دم پلٹ جاتی ہے۔ اسرائیل کا سالانہ دفاعی بجٹ پاکستان سے 4.5 گنا سے بھی زیادہ ہے۔ ایک طرف ہے $47 ارب اور دوسری طرف $10 ارب۔ یہ ایک بہت بہت بڑا فرق ہے۔ تو اس اتنے بڑے بجٹ کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ اس سے اسرائیل نے اپنی ایک ورلڈ کلاس مقامی دفاعی صنعت کھڑی کر لی ہے۔ وہ اپنے ہتھیار خود بناتے ہیں جو بالکل ان کی ضروریات کے مطابق ڈیزائن کیے جاتے ہیں، اور یہی چیز انہیں میدان جنگ میں ایک زبردست ٹیکنالوجی کی برتری دیتی ہے۔ دیکھیے، جیسا کہ INSS کے اس میمورینڈم میں لکھا ہے، جب آپ اپنے ہتھیار خود بناتے ہیں تو آپ سیاسی پابندیوں سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ اسرائیل کو اس بات کی فکر نہیں رہتی کہ کوئی دوسرا ملک انہیں ہتھیار دے گا یا نہیں۔ وہ اپنی ضرورت کے حساب سے جب چاہیں جو چاہیں بنا سکتے ہیں۔ اور یہ قابلیت صرف ان کی اپنی فوج کے ہی کام نہیں آتی۔ اسرائیل آج دنیا کا 8واں سب سے بڑا ہتھیار برآمد کرنے والا ملک ہے۔ سوچئے، اتنا چھوٹا سا ملک اور ہتھیاروں کی مارکیٹ میں اتنا بڑا کھلاڑی۔ اب یہاں ایک اور دلچسپ پہلو سامنے آتا ہے۔ پاکستان کی فوج کو عام طور پر مڈل ایسٹ کے تناظر میں دیکھا جاتا ہے، لیکن اس کی اصل فوجی حکمت عملی کو سمجھنے کے لیے ہمیں مغرب نہیں، مشرق کی طرف دیکھنا پڑتا ہے۔ اور وہ کیوں؟ کیونکہ پاکستان اسرائیل کا یہ موازنہ حقیقت میں ایک نظریاتی موازنہ ہے۔ زمین پر پاکستان کا اصل اسٹریٹجک فوکس، اس کی پوری فوجی منصوبہ بندی، اسرائیل پر نہیں بلکہ اس کے ہمسایہ ملک بھارت پر مرکوز ہے۔ ان کا ہر دفاعی فیصلہ اسی ایک نقطے کے گرد گھومتا ہے۔ اور یہ دیکھیے، اس سلائیڈ سے پوری تصویر صاف ہو جاتی ہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے حریف بھارت کو ہتھیار فراہم کرنے والے ٹاپ ملکوں میں تیسرا نام کس کا ہے؟ اسرائیل کا۔ یہاں سے اس کہانی کے دھاگے جڑتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اسرائیل بھارت کو کوئی معمولی ساز و سامان نہیں دے رہا۔ ہم بات کر رہے ہیں ہائی ٹیک، جدید ترین ٹیکنالوجی کی۔ فالکن AWACS جیسے ایئر بورن وارننگ سسٹم، ہروپ جیسے خودکش ڈرونز اور باراک 8 جیسے میسائل سسٹم، یہ وہ چیزیں ہیں جو بھارت کو میدان جنگ پر ایک بہت بڑی معیاری برتری دیتی ہیں۔ اور یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں تھی۔ 2003 میں بھارت کے قومی سلامتی کے مشیر نے تو اسے صحافی محور تک کہہ دیا تھا، بھارت، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان۔ ظاہر ہے اس بات نے پاکستان کے سیکیورٹی حلقوں میں شدید تشویش پیدا کی، کیونکہ یہ صرف ہتھیاروں کی خرید و فروخت نہیں تھی، یہ ایک اسٹریٹجک صف بندی بن رہی تھی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان اس بڑھتے ہوئے ٹیکنالوجی کے فرق اور اسٹریٹجک چیلنج کا جواب کیسے دیتا ہے؟ کیا وہ بھی اتنا ہی پیسہ خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے؟ نہیں، پاکستان نے ایک الگ راستہ چنا ہے۔ اس حکمت عملی کو کہتے ہیں اینٹی ایکسس ایریا ڈینائل یا A2/AD۔ آسان لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے دشمن کو، جو آپ سے زیادہ طاقتور ہے، اپنے علاقے میں داخل ہونے اور آزادی سے کام کرنے سے روکتے ہیں۔ بنیادی طور پر آپ اس کے لیے جنگ کو بہت مشکل اور مہنگا بنا دیتے ہیں۔ تو یہ ہتھیاروں کی دوڑ میں پڑنے کے بجائے ایک سمارٹ، کم خرچ حکمت عملی ہے۔ مقصد ڈالر کے مقابلے ڈالر خرچ کرنا نہیں، بلکہ ایسی چنیدہ صلاحیتیں حاصل کرنا ہے جو ایک مضبوط دفاعی ڈھال بنا دیں۔ اور اس ڈھال کے اہم حصے کیا ہیں؟
چین سے لی گئی ہنگور کلاس کی آبدوزیں، ہربا جیسے اینٹی شپ کروز میسائل، ٹائپ 054A فریگیٹس اور LY-80 جیسے سطح سے فضا میں مار کرنے والے میسائل سسٹم، ان سب کا مقصد ایک ہی ہے: دشمن کے لیے سمندر اور فضا میں آزادی سے حرکت کرنا ناممکن بنا دینا۔ تو چلیے اس سب کو سمیٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخر میں ہمارے سامنے دو فوجی حکمت عملیوں کی کیا تصویر بنتی ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ کون زیادہ مضبوط ہے کی بحث نہیں ہے۔ یہاں دو بالکل مختلف سوچ، دو مختلف حقیقتیں ہیں۔ ایک طرف اسرائیل ہے جو اپنے زبردست بجٹ اور امریکی اتحاد کے بل پر ٹیکنالوجی میں برتری حاصل کرنا چاہتا ہے۔ دوسری طرف پاکستان ہے جو اپنی زیادہ افرادی قوت اور ایک سمارٹ A2AD نظریے کے ذریعے بھارت کا مقابلہ کرنے پر توجہ دیتا ہے۔ لہٰذا ہر ملک کی فوج دراصل اس کے اپنے خاص ماحول، اس کے جغرافیہ، بجٹ اور سب سے بڑے دشمن کا ایک منطقی جواب ہوتی ہے۔ جو نمبرز ہم نے شروع میں دیکھے تھے وہ پوری کہانی نہیں بتاتے تھے، اصل کہانی تو حکمت عملی کی ہے۔ اور یہ ہمیں ایک آخری سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ آج کے اس دور میں جہاں اتحاد بدل رہے ہیں اور ٹیکنالوجی تیزی سے ترقی کر رہی ہے، سلامتی کے لیے کون سا طریقہ بہتر ثابت ہوگا؟ ٹیکنالوجی کی برتری یا ایک لچکدار دفاعی حکمت عملی؟